انسان دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی تمنا کرتا ہے، آرزو لگاتا ہے، مثلا اولاد، بیوی، بچے، مشینیں، کارخانے، زمینیں، جائیداد، بہت ساری تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان تمناؤں کو سوچنے کے بعد یہ بھی سوچتے ہوں کہ کاش ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہو جاتا۔ انسان کے پاس 3 دوست ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر سوچیں کہ اس کا پہلا دوست جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، تکلیف و پریشانی، مصیبت، خوشی اور غمی ہر وقت اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا دوسرا دوست جو پوری زندگی غمی خوشی ہر وقت اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس وقت بھی اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو کفن دفن کر دیا جاتا ہے، پھر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تب وہ انسان کا دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور انسان کا تیسرا دوست جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، انتقال کے بعد بھی، یہاں تک کہ کفن دفن سے لے کر کے قبر میں رکھ جانے کے بعد جب سب لوگ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس وقت وہاں اکیلے قبر میں بھی اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ وہ انسان کا تینوں دوست انسان کے کون ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کس سے دوستی کرنی چاہیے، تو یہی معلوم ہوگا کہ جو انسان زندگی بھر ساتھ دے، اور قبر میں جب نفسی نفسی کا عالم و حشر کے میدان میں اس وقت بھی ہمارا ساتھ دے، ہر جگہ پر آخرت میں جہاں بھی پریشانیاں آئے وہ وہاں بھی ہمارا ساتھ دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہی تمنا کریں گے کہ وہی دوست جو انسان کا تیسرا دوست ہے وہ ہمارا ساتھی بنے، اور ہم اس کا ساتھی بننے کی پوری ہم اور آپ کوشش کریں۔ انسان کا پہلا دوست جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کی دھن اور دولت ہے، اس کا روپیہ اور پیسہ ہے، وہ اس کا ساتھ وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ فوراً اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا دوست انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت بھی اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، کفن دفن کے وقت بھی اس کا ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، اور جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو انسان کا دوسرا دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، جو زندگی میں غمی خوشی میں ہر وقت اس کا ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن پھر قبر میں رکھنے کے بعد اس کا ساتھ وہ نہیں نبھا سکیں گے، وہیں پر اس کو تنہا چھوڑ کر کے وہ خود الگ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا دوست انسان کی نیکیاں ہیں، انسان کی نیکیاں ہیں جو قبر میں بھی اس کے کام آئے گی، اور حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ وہاں نبھا رہے ہوں گے۔ اور انسان جب بھی پریشانیوں میں ہوگا تو وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند روز کی دنیا اور اس دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت و ربوبیت، اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم نیکیوں کا جتنا بھی ذخیرہ اکٹھا کر لیں تو یہ بھی بالکل گمان کر کے چلیں کہ بالکل یہ تو تھوڑے ہیں، یہ کم ہے، اس سے ہمارا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تبھی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر کامیابی ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخص تم ہو، تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگے۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا۔
ظاہر سی بات ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، نیکیاں حاصل کرنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا۔ تو ہم بھی نیکیوں کے ذخیرہ کو اکٹھا کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت پر بالکل عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یقیناً غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ و استغفار کو، بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ و استغفار کو، دعا کو قبول کرتا ہے۔